السلام علیکم. آپ کا میزبان عدنان حیدر. نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہیں. نصرت، جیسے کل ہم نے ہندوستان کے پارلیمنٹ میں نریندر مودی کے ساتھ جو ہوا اس کو ایک برا ترین دن لکھا ہم نے، جو بتایا بھی صحیح آف کورس. آج ایک اور برا دن تھا مودی سرکار کے لیے عالمی محاذ پہ. ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی اب انڈیا پہ 25% یا اس سے زائد ٹیرف ہوگا، اور اگر وہ تجارت کرتا رہے گا یا آئل لیتا رہے گا روس سے تو اس کی پینلٹی الگ سے ہوگی. واضح کیا انہوں نے آج. ایک سیدھی سادی بات ہے. میں کل بھی پرسوں بھی آپ کو ایک بات کہتا رہا کہ ایک بیان ہوتا ہے جو آپ پارلیمان کے باہر دیتے ہیں. پارلیمان کے اندر حالیہ پاک بھارت جنگ ختم ہو جانے کے بعد آپ کو ریپیٹڈلی جو ہے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، جو کو گمنام نام آدمی نہیں ہے، نہرو خاندان سے اس کا تعلق ہے، وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب ہمت کریں، جرأت دکھائیں، یہ کہیں کہ ٹرمپ 29 بار یہ دعویٰ کر چکا ہے. 31 ہو گیا سر آج. خیر اس وقت جو میں تو یار اس کو کوٹ کر رہا ہوں نا، تمہیں ہر بات میں چونکہ اپنی یعنی لچ ضرور تلنا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ وہ اس کے جو الفاظ تھے ہمیں ایز اے رپورٹر ان کو کوٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا جی 29 مرتبہ کہا ہے، تو آپ جرأت کریں اور کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ جھوٹ بول رہا. ان کو وہ ہمت تو نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے انتہائی رونق سے ذکر کیا کہ جی 4-5 مرتبہ امریکہ کا نائب صدر جو ہے مجھ سے رابطے کی کوشش کر رہا تھا. تو پھر میں نے کہا ہاں بھی کیا مسئلہ ہے، کیوں کال کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یار وہ پاکستان تو بھرپور حملہ کرنے والا ہے. تو ہم نے کہا فکر کی کوئی بات نہیں، تو فون بند کر دیا. تو اس پہ وہاں سے آوازیں آئیں کہ سنوائیں پھر. تو وہ سارا یہ بلڈ کرتا رہا کہ مجھے کسی غیر ملکی مثلا اس کو ٹرمپ کا نام لینے کی جرأت نہیں ہوئی. اب اس کے فوراً بعد ہی ٹرمپ جو ہے وہ جہاز میں بیٹھ رہا تھا، تو اس نے یہ بات جھٹلائی. انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں کہ مجھے تو کریڈٹ ہی نہیں، میں اچھے جو کام کرتا ہوں کوئی کریڈٹ ہی نہیں دیتا جہاز میں بیٹھتے ہوئے. اب اس نے باقاعدہ طور پر لکھ کر یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یاد رکھیں کہ اگرچہ انڈیا ہمارا دوست ہے، لیکن ان کے ساتھ بہت عرصے سے ہمارا بہت کم کاروبار ہوتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے ٹیرفز یعنی ان کے ٹیکسز بہت زیادہ ہیں دنیا میں، بلکہ بلند ترین سطح پر ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی نان مانیٹری ٹریڈ بیریئرز، مثلا جیسے پاکستان کو کل جس پہ یہ مودی بھی رو رہا تھا، موسٹ فیورڈ سٹیٹس تو دے رکھا تھا نا ٹریڈ کے حوالے سے، لیکن پاکستان سے جو چیزیں جاتی تھی نا نان مانیٹری، مطلب یہ کہ اس میں 100 کیڑے نکال لینا، کہ جناب آپ نے یہ وہ چیز نہیں بھیجی ہے جس کا ہمارے ساتھ وعدہ ہوا تھا، اس میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے. اب یہ نان مانیٹری ہے، یعنی اس میں پیسے کا تو لین دین نہیں ہے. اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ ایک تو وہ اپنا جو فوجی ساز و سامان ہے وہ سب سے زیادہ روس سے لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا یہ خیال ہے کہ روس کی، اور بائیڈن کا بھی پہلے یہ خیال تھا کہ روس کی یوکرین کے ساتھ جنگ اسی صورت رکوائی جا سکتی ہے اگر روسی تیل کی کھپت دنیا میں کم ہو جائے، بند ہو جائے. اب اس وقت بھارت نہ صرف یہ کہ روس کا تیل خریدتا ہے، اس کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے سر. نہیں سر سنیں، بھارت کے اندر 2 ریفائنریز ہیں. ایک روسیوں کی اپنی ہے، وہاں ان کا خام تیل آتا ہے. دوسرا انہوں نے لگا رکھی ہے ریفائنری، یہ غالباً امبانیز وغیرہ نے، وہاں پہ بھی روس کا تیل آتا ہے. وہاں سے پھر یہ ڈیزل نکال کے نا، تو ڈیزل کو میڈ ان انڈیا کر کے یہ یورپ بیچ دیتے ہیں. یعنی اس حوالے سے یہ امریکہ کی لگائی ہوئی پابندیوں کا ایک چور راستہ نکال دیا انہوں نے. ٹھیک ہے صاحب. اور اس کے علاوہ اس نے اس کا ترجمہ بھی کیا. اچھا یہ بات خالی اتنی نہیں ہے، اس نے روس کو بھی یہ کہا ہے کہ تمہارے پاس 10 دن ہے فیصلہ کرنے کے کہ یوکرین کی جنگ بند کرنا ہے یا نہیں. اس پہ تو روس نے جواب دیا کہ ہم نہ وہ نہیں ہے. خیر ہے وہ تو، خیر چین نے بھی یہ کہا ہے کہ بھئی تم کون ہوتے ہو ہمیں کہنے والے. مسئلہ لیکن بھارت کے لیے تو ہے
کہ بھارت کی اس وقت سب سے زیادہ تقریباً 200 ارب ڈالر کی تو وہ امپورٹ کرتا ہے چین سے. اب وہ اس کو پورا کرتا ہے بھارت کے ساتھ اپنا سامان بیچ کے. بھارت کا ٹاپ موسٹ وہ ایکسپورٹرز میں سے اور امپورٹر ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا بات. اب اس وقت بہتر تو یہی تھا کہ پاکستان کا جو سیٹ ہے وہ اس قابل ہوتا کہ یہ جو ایک فضا خالی ہو رہی ہے. آج امید ہے کہ پاکستان کے کوئی ٹیرف پہ ایگریمنٹ ہو رہے ہیں. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی ایک اچھی ٹریڈ ڈیل ہو سکتی ہے. امید تو یہی باندھی جا رہی ہے. لیکن نہیں خاصی غالباً $300 بلین کی انویسٹمنٹ کی توقع بھی ہے. آپ کو زراعت کے معدنیات اور دیگر شعبہ جات میں. اگر ایسا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اس میں شامل ہے تو ہم لوگ اگر اس کو پوری طرح کر سکے تو میرا اپنا خیال ہے بجائے خالی اسی بات پر کہ جی شریکوں کا منہ اگر لال ہو گیا ہے تو اپنا بھی جو ہے تھپڑ مار کے کرنے یہ کہ اس خلا کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہوگی. اللہ کرے. میرا ایک سوال ہے سر. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ٹویٹ ہے یہ واضح کرتا ہے کہ نہ اب ادھر کے نہ ادھر کے, یہ ایک لائن ہے 25%, اور اگر وہاں سے لوگ نہیں پلس اس میں ٹیکس وہ کہہ رہا ہے کہ ایک فائن بھی ہوگا. ایک اس نے لائن دے دی نا. آج تو لائن کلیئر ہو گئی نا. پہلے تو چل رہا تھا کہ ہوگا, دیکھیں گے, مذاکرات کریں گے, ٹیم ڈیلیگیشن. آج کلیئر ہوگی ایک چیز. اب آپ نے شروع میں کہا کہ یار ایک چھوٹا حجم ہے. ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا حجم نہیں ہے. تو اس ٹویٹ کا امپیکٹ تو نہیں پڑ رہا نا ہندوستان پہ. ہندوستان پہ پڑے گا. کیا دیکھیے اس وقت امریکہ کی جو سب سے بڑی انڈسٹری جو چل رہی ہے جس پہ وہ بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں وہ ہے آئی ٹی انڈسٹری, آرٹیفیشل انٹیلیجنس والی ایجنسی. اس میں ان کے پاس جو سب سے زیادہ ورکرز اور سب سے زیادہ جو ان پٹ والی چیزیں ہیں وہ یا تو چین سے خریدتے ہیں. مثلا جیسے بھارت اب کہیں اس قابل ہوا ہے کہ وہ 20% دنیا بھر میں جو ایپل بکتا ہے فون وہ بنا رہا ہے, لیکن اس کا بھی 80% پارٹس جو ہیں وہ چین سے آ رہے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہو نا تم. تو بھارت کو اپنی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے اس کے لیے اب اپنی جگہ لینا کافی مشکل ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ حال ہی میں اس کو دیکھو نا, ہمارے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی اس میں وہ چائنیز ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہیں اپیرنٹلی کر پایا. یورپ کے ایک بہت بڑی کمپنی کے جہاز کے ہوتے ہوئے ٹھیک. تو اب فرض کیجئے کہ اب اگر وہ جدید ترین امریکی اسلحے سے بھی محروم ہو گیا. دیکھو اب جدید جنگ کیا ہو رہی ہے, مثال کے طور پر مسئلہ آ رہا ہے نا سر. اس پہ ایک مسئلہ آ رہا ہے. سوری میں آپ کی بات انٹرپٹ کروں گا. میں نے یہ کہیں پڑھا ہے کہ جو F-35 جس طرح آپ جا رہے ہیں جو ڈیل ایک چل رہی ہے ان کی, امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ F-35 تب آپ وہاں ہندوستان میں لینڈ کرے گا جب رشیا کا ڈیفنس سسٹم وہاں ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوگا. ہاں تاکہ اس کی کاپی نہ ہو سکے. تو لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ مثلا ابھی حال ہی میں جو پاک بھارت جنگ ہوئی ہے سر, اس میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ڈرون طیاروں کا بڑا امپورٹنٹ اس میں کردار تھا. اب امریکہ ایک ایسی جیسے اس نے اسرائیل کو آئرن ڈوم نہیں دے رکھا, اس طرح کی ایک ٹیکنالوجی بنا رہا ہے کہ فرض کرو 100 ڈرون آ رہے ہیں نا تو ان کو فضا میں ہی ناکارہ کر, اور وہ آئیڈینٹیفائی بھی ہو جائیں گے. کچھ ایسی ٹیکنالوجی, یہ تو اب تو ہوتا ہی نہیں نا آئیڈینٹیفائی, بہت چھوٹے لیکن اس نے کام شروع کر دیا. یہ تو آپ نے ایک بتا دیا. یہ ایک بات ہو. لیکن اب اس کا آگے بھی ہے نا سر, اس کا پولیٹیکل امپیکٹ بھی ہے اس ٹویٹ کا. ڈیفینیٹلی ہے. نہیں انٹرنل پولیٹکس جو ہندوستان کی یار وہ ہو رہی ہے نا. دیکھو نا میں تو تمہیں پہلے کہہ رہا ہوں کہ اس کی دو باتیں ہیں سر. ایک تو میں جو بار بار تمہیں کہے چلے جا رہا ہوں, میں اکتا دینے کی حد تک یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا اپنا خیال ہے کہ مودی جو ہے وہ اس وقت اپنے عوام کو یہ کنونس نہیں کر پایا ہے کہ 6 سے 10 مئی کے دوران جو پاک بھارت جنگ رہی ہے اس میں اس نے پاکستان کو شکست دی ہے. نہیں کر پایا. کل کی تقریر کے بعد بھی نہیں کر پایا. کل کی تقریر کے باوجود نہیں کر پایا. تو مجھے یہ خوف ہے سر کہ ستمبر میں اس کی سالگرہ ہے
وہ اس مہینے میں اپنی سالگرہ کے قریب غالباً اللہ نہ کرے، اللہ کرے میں جھوٹا ثابت ہوں، وہ پاکستان کے ساتھ ایک اور راؤنڈ کرنا چاہے گا. یہی وجہ ہے کہ اس نے سرد مہری ٹائپ رکھی ہوئی ہے. یہ ساری وہ کل وہ جس طرح کچھ ساری لوگوں باتیں کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ٹرمپ کی جو ناراضگی آپ بتاتے رہے، ٹویٹس بھی آتے رہے، بیانات بھی آتے رہے، ٹرمپ اور یا ناراضگی نہ کہہ لیں، جو تھوڑی دوری ہے دونوں کے بیچ میں، اس میں نیتن یاہو ایک بڑا کردار ادا کرتے ہوئے دونوں کو قریب لا سکتا ہے. نہیں، ٹرمپ بتاتے خود جو ہے وہ نیتن یاہو سے بھی تھوڑا سا ناراض ہے. تو یہ بات تو آپ بھول جائیں کہ نیتن یاہو کی مداخلت سے مودی اور ٹرمپ کے مابین کو قربت ہو سکتی ہے. پلیز اس طرح مت کیجیے. تو آپ کو یہ دوری ختم ہوتی یہ مجھے دوری اتنی آسانی سے بھارت کو بہت وسیع پیمانے پر اپنی مارکیٹ امریکہ کے لیے کھولنا ہوگی. ورنہ یار بھارت جو ہے وہ ای یو اتنے تمام یورپین ممالک سے بڑا ملک تو نہیں ہے. میں اقتصادی اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں. اگر وہ بالآخر جو ہے وہ ٹیرف پر جو ہے وہ امریکہ کی بات ماننے پہ مجبور ہوئے ہیں، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ روسی تیل کی بجائے وہ امریکی تیل خریدیں، یورپین سے خریدیں. اور تمہیں یاد ہوگا کہ لاسٹ دورے میں جب یہ ٹیکسس گیا تھا تو یہ وہاں کی کمپنیوں سے کر کے دورے اپنا وہ کر کے آیا تھا نا سگنیچر. سو وائی آر یو بائنگ دا رشین آئل اکارڈنگ ٹو دیئر پرسپشن. یہ الگ بات ہے کہ جیسے بہرحال یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. لیکن مجھے ایک اور بات جو آپ کو جو میں بار بار فور وارن کر رہا ہوں یہ ستمبر کے سلسلے میں، دیکھیے کل جے شنکر نے جب وہ یہ تقریر ہو رہی تھی نا، یہ جو بحث، اس نے ایک 5 نکاتی فارمولہ دیا ہے پاکستان کے ساتھ معاملات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں. اب معاملات بہتر نہیں بلکہ پاکستان کو یہ ڈکٹیشن دی جا رہی ہے. نمبر 1، دہشت گردوں کو پراکسی نہیں مانا جائے گا. مطلب مثال کے طور پر کہ آپ یہ کہیں کہ جی پاکستان کی کوئی کالعدم تنظیم سے وابستہ کوئی شخص جو ہے اس نے فلاں دہشت گردی کی واردات کر دی تو وہ حکومت پاکستان ہی تصور کی جائے گی، تنظیم نہیں کی جائے گی. چلیں، کراس بارڈر ٹیررزم کا مؤثر جواب دیا جائے گا. چیلنج یہ ہو گیا. ٹیرر اینڈ ٹاکس آر ناٹ پاسبل ٹوگیدر، وہ ساتھ نہیں چل سکتے. لیکن 2 باتیں بہت خوفناک ہیں. ایک جو میں پہلی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹیررسٹ یعنی دہشت گردوں کو پراکسیز نہیں ماننا. دوسرا یہ کہ نیوکلیئر بلیک میل نہیں ہوگا. یعنی دیکھیے کہ یہاں پہ کوئی نیوکلیئر تھریش ہولڈ، مطلب یہ ثابت کرنا کہ یار اس موقع کے اوپر آپ ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں. وہ ایک دہلیز ہوتی ہے نا جس کو وہ اس کو نکال دیا ہے کہ ہم ان تمام باؤنڈنگز کو نہیں مانتے. نہیں ماننا تو بہت دور کی بات ہے. ان کا یہ خیال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بقول ان کے مبینہ طور پر ہمارے ہاں دہشت گردی اس لیے کرتا ہے دھڑلے سے کہ اسے پتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ جنگ ہوئی تو پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، لہذا انڈیا ڈر جاتا ہے. تو بھائی ہمیں پرواہ نہیں ہے. یہ بہت خوفناک بات ہے. دیکھیے امریکہ اور روس کے درمیان کل بھی جو میں آپ کو بتا رہا تھا ایک بیلنس آف ٹیرر کی جو بات ہوئی تھی تو اس کو بھی نیگوشیٹ کیا گیا تھا. ایٹمی جنگ کو مذاق نہیں ہوتی بھائی. ہم دونوں مل کے 2 ارب بنتے ہیں اور پھر ایٹمی تابکاری کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ دنیا بھر آئیں گے. اچھا دوسری بات یہ، میرے پاس کیا گارنٹی ہے؟ یہاں میرے کئی پاکستانی جو ہیں اس وقت افغانستان میں وہ ایک ٹی ٹی پی کے نمائندے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ ایک انڈین رابطہ کرتا ہے، وہ باقاعدہ ویزے سے ویسے انڈیا پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ نظر بظاہر ان کو کاغذوں میں ویزا نہیں دیا جاتا. وہ وہاں کو دہشت گردی کی واردات کر دیں. How it linked with Pakistan؟ بھائی ہمارے کئی جیسے آپ انہوں نے کہہ دیا نا پراکسی. یار پنجابی طالبان کا آپ نے لفظ کتنی بار سنا ہے. یعنی جے شنکر جیسا
ایک ڈپلومیٹ جس نے ساری زندگی یعنی کہ سفارتکاری میں گزار دی ہو، یہ بات تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہو رہا کہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر بھی ہوتے ہیں بھائی. اس بات پہ تو انہوں نے نان اسٹیک ایکٹر کی ٹرم ہی ختم کر دی نا. ختم کر دی نا. انہوں نے کہا کہ دہشت گرد جو ہے کسی کی پراکسی نہیں ہوتا، یہ تو اعلی کار ہوتا ہے ریاستوں کا. ہاں ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ مثلا جیسے مثال کے طور پر یہ جو آئرلینڈ کے اندر اتنا عرصہ لڑائی ہوئی برطانیہ کی، تو وہ کون سی ریاست کی نمائندگی کر رہے تھے؟ آئرش ٹیررسٹ. لیکن اس لیے کہ چونکہ وہ آئرلینڈ تھا، وہ گورے تھے، تو وہ ٹھیک تھے. یہ کیا بات ہوئی؟ نان اسٹیٹ ایکٹر، یہ دو باتیں جو ہیں اس میں ہر صورت میں ہمیں پوری دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ صاحب یہ دو باتیں، ایک کہ دیر از کوئی نیوکلیر تھریش ہولڈ نہیں ہے، کوئی دہلیز نہیں بنا رہے، اور دوسرا یہ کہ ہر دہشت گرد جو ہے وہ ایک ریاستی اعلی کار ہے. دوسری طرف یہ دیکھو، میں اس بات کو صرف آخری بات سے تو یہ سمجھانے کے لیے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اب یہ ہندوستانی کا اخبار ہے ہندو، اس نے یہ کہا ہے کہ جی پہلگام اٹیکر جو ہیں یہ انڈیا میں آج سے 3 سال پہلے آئے تھے. تو یار 3 سال سے آپ ماشاءاللہ اتنی زبردست ایجنسی NIA فلانا فلانا آپ کیا کر رہے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ الٹرا ہائی فریکوینسی وائرلیس سیٹس کے ساتھ رابطے میں تھے، بارڈر پار بھی پاکستان، بارڈر پار بھی اور ایک دوسرے سے بھی. اچھا آج سے 3 سال پہلے بھی ان لوگوں نے ایک حملہ کیا تھا جس میں کافی لوگ مارے گئے تھے. اس کے علاوہ یہ لوگ جو ہیں تینوں، یہ اتنے بیوقوف تھے کہ ایک ہی جگہ پر پھر وہ یہ ڈاچی گام فارسٹ میں جو ہے چھپ گئے جا کے پہلگام کے بعد. ارے یار اتنے، اگر یہ ماڈرن یہ 3 سال سے رہ رہے تھے اور 3 سال میں تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ اتنی اپنے لیے جگہ نہ بنا پائے کہ تینوں واردات کے پاس الگ الگ رہ سکیں، خاص طور پر جب ان کے پاس اتنی جدید ترین وائرلیس ٹیکنالوجی بھی ایک دوسرے سے رابطے کے لیے. جب آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، وہ بھی مانا نا کہ کچھ مہینے ہم نہیں، اور اس کے بعد پہ رکھا. اسی میں انہوں نے کہا کہ جی اکتوبر 20 2024 کو انہوں نے 7 آدمی جو ہیں وہ گندربل ڈسٹرکٹ میں بھی مارے تھے. یعنی وہ ایکٹیو بھی ہیں، واقعات بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ اتنی تکلیف. اچھا اب اس وقت ہر بات ہم انہیں ڈکٹیٹ کر رہے تھے. اس میں ہندو نے کہا ہے کہ ان کی گورنمنٹ آفیشل سے یہ تصدیق ہوئی ہے ان باتوں جی جی، اور لیکن اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں، یہ صاحب خود کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ تینوں کے تینوں جو حملہ آور ہیں وہ پاکستان کے تھے، لیکن ہندو اخبار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایک ریزیڈنٹ اس کا تعلق انت ناگ سے تھا، یعنی وہ مقامی تھا. تو پھر تو 2 ہوئے نا پاکستان میں بقول ان کے. یہ ہندو کی سٹوری ہے، میری تو نہیں. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. تو جب آپ کا اپنا، اور ہندو از اے ویری ویری کریڈیبل نیوز پیپر، یہ 19ویں صدی کا اخبار ہے، 1858 میں شاید یہ شروع ہوا تھا، 1888 میں، سوری اچھا 1888 میں. پہلے ہفروزہ تھا 150 سال پہلے. یہاں پر ہمارے ہاں جب آغا مرتضیٰ پویا صاحب نے دی مسلم نکالا تھا، تو ان کا چونکہ وہ خود بھی ان کے آباء و اجداد کا تعلق، یعنی ایران سے وہ مدراس میں آئے تھے، تو وہ ظاہر ہے کہ ہندو نام سے بہت متاثر سے، ہندو بہت بڑا اخبار تھا، تو انہوں نے کہا میں نے اخبار کا نام دی مسلم رکھنا. انڈرسٹینڈ؟ آپ نے بھی اس میں کام کیا نا؟ جی جی، ظاہر ہے میں نے بھی اس میں کام کیا. بس وہ بدقسمتی میری کہ وہ بس اب میں آپ کے ساتھ کام کرتا ہوں، میرے لیے اعزاز کی بات ہے. بہرحال لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ انڈیا اپنی جس قسم کی ٹینشن بڑھا رہا ہے امریکہ کے ساتھ، مودی صاحب اس میں نقصان دے رہیں گے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے بھارت میں نیشنلزم بڑھے گا، تو وہ ہرگز نہیں. بھارت کی جو مڈل کلاس ہے، بھارت کی مڈل کلاس وہ بالکل مری جا رہی ہے، بالکل اپنے آپ کو میڈ ان امریکہ وہ بنا رہی ہے. وہ ممی ڈیڈی کراؤڈ ہو چکا ہے. اس کے اندر وہ والی بات نہیں ہے وہ کہ گاندھی نے تو اپنا 3 پیس سوٹ اتار کے اور ٹائی اتار کے دھوتی باندھ لی تھی. یہ دھوتیاں
बांध के धोतियां उतार के 3 पीस सूट पे यानी पहनने वाली मिडिल क्लास। हाँ ठीक है, इसने उस तरह रिएक्ट नहीं करना जिसकी मोदी तवक्को कर रहा है। नहीं इसीलिए आरएसएस इसको अब अपने ऊपर बोझ समझ रही है। आरएसएस किसको बोझ समझ रही है? इसको, मोदी को, नरेंद्र मोदी को आरएसएस कैसे बोझ समझ? यार जब ये उसने जब भगवंत ने जब बयान दिया कि 75 साल की उम्र में आपको बेड पे चले जाना चाहिए, तो किसके लिए था? अपने लिए कह रहा था सर। आरएसएस ने जो बनाया, हो सकता है 3-4 साल दे दे के यार चल ये टर्म पूरी कर लो तुम अपनी। ये तो आप कह रहे हैं ना, ये बयान देने की इस वक्त जरूरत क्या थी यानी पब्लिकली? सो आरएसएस भी नहीं चाहता कि मोदी कंटिन्यू करे। यस, क्योंकि आरएसएस का जो है वो उसके एक सर, लॉन्ग नहीं, अब तारीख, लेकिन आप कहते हैं तारीख पढ़ा करो, देखा करो, समझा करो। तारीख पढ़ी भी और आपने यहाँ बैठ के उसको दोहराया भी। आपने ये तो नहीं कहा, लेकिन आपने ये साबित तो किया कि जिस जिस लीडर ने अमेरिका को आंखें दिखाई वो मजबूत भी हुआ और इक़्तिदार में भी रहा। इंदिरा गांधी साहब। सुभान अल्लाह। नहीं आपने कहा, मैंने तो कहा ही नहीं है, मैंने तो दोहराया उसको। बिल्कुल, मैं आपको बताया देता हूँ। हाँ। ये इंदिरा गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है सर? हाँ जी, सही हो गई बात, हो गया ना? हो गया। इंदिरा गांधी ने हमसे बांग्लादेश बनवाया 71 में फौजी हमले से। अंजाम क्या हुआ? वो तो सर उन्होंने पहले इंदिरा गांधी यानी पहले इमरजेंसी लगाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता। अब ये जब बातें करते हैं जयशंकर, आप मुझे बताइए, सबसे पहले खुदकुश बॉम्बिंग ये कहाँ मुतारिफ हुई थी? मतलब इन्हीं को तमिल शमिल में हुई सर, थी। हाँ जी, तमिल है ना? मैं अभी श्रीलंका में। हाँ हाँ। और कौन थे उनके पीछे? भारतीय स्टेट। और फिर तमिलनाडु में अमन बहाल करने के नाम पर कौन सी फौज गई थी? इनकी तो भारतीय। और उसके जवाब में क्या हुआ था कि राजीव गांधी को कातलाना हमले में उन्होंने तमिल से फिर यार हमें पहले बना के छोड़ दो। यानी आप हम पे रियासत यानी कि दहशतगर्दों की सरपरस्ती का इल्जाम लगा रहे हो। खुदा के लिए अपनी तारीख तो देख लो। हाँ हाँ हाँ, यही किया इन्होंने। आई होप। और ये पाकिस्तान में भी और उस ऑक्युपाइड कश्मीर में भी यही करते हैं। मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूं ना कि इस तारीख के साथ इस तरह की गुफ्तगू करना, और उसके बाद यस, जब आपने एक मर्तबा जिन बना लिया, उसको बोतल में से निकाल दिया, तो फिर तमिल जो वो मिलिटेंट्स थे वो खुद मुख्तार हो गए, उन्होंने अपनी मर्जी करनी शुरू कर दी। अब फर्ज कीजिए हमारे यहाँ बहुत सारी अक़वाम ने मिलके जब ये फैसला किया, जिसमें सर फहरिस्त जनाब अमेरिका था और आज़ादी के चैंपियन CIA थे। आपके लिए CIA ने कभी जरूरत नहीं की ना कि आपको जमहूरियत क्यों नहीं दिलवाई है? अदनान को मिलनी चाहिए। खैर, हाँ, मुझे मिलनी चाहिए, मेरे मुल्क को मिलनी चाहिए। अच्छा चलो चलें। लेकिन वो जब वो ब्रेक हो जाए तो वो जब उन दिनों जो लोग जो हैं जब वो दहशतगर्दी की तरफ राग़िब हुए, जब वो ट्रेन हो गए, तो उसके बाद वो सोलो हो गए, तो आप क्या करेंगे उनको? नहीं कुछ कर सकते। चीजें आसान नहीं है ना मोदी के लिए, और हिंदुस्तान में मामलात खराबी की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। कल इस्लामाबाद में एक मुतहरिक सियासी दिन है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है, लेकिन उनको भी मुश्किलात का सामना है। जैसे पाकिस्तान की तारीख रही है, जब भी अपोजिशन चाहती है कि यार हम कुछ करें तो हुकूमत दबाओ या हथकंडे इस्तेमाल करती है। मैं नहीं कह रहा, ये मेरा कतन इंट्रो नहीं है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब जो कि उसके पार्ट हैं उसका कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने जहां कल होनी है ये कॉन्फ्रेंस, वहां खड़े होकर मीडिया से बात की। तो मैं क्लिप सुनाना चाहता हूं आपको। सुना जी? किसी होटल की जगह की थी, उस जगह के बाहर, उस जगह के बाहर खड़े होकर उन्होंने क्या कहा है, सुन लीजिए। तमाम सियासी जमातों ने महमूद खान अतरजई साहब की सरबराही में बैठकर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से यहाँ पर एक मुत्तफ़िका लाए अमल बनाना था। इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि मौजूदा हुकूमत ने फिस्ताई हितखंडे इस्तेमाल करते हुए आज इस होटल की इंतजामिया के ऊपर बेपनाह प्रेशर डालकर उन्हें अपोजिशन की गई बुकिंग को कैंसिल करने का हुक्म दिया। कल इसी जगह पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी और इसी जगह कुल जमाती कॉन्फ्रेंस करके APC करके हम लोगों के सामने रखेंगे। हुकूमत कह रही है इंतजामिया से कि इनको नहीं आने देना। मुस्तफा नवाज साहब कह रहे हैं कि इत्थे ही आवांगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करांगे, कॉन्फ्रेंस भी करांगे और यहीं पर होगा सारा कुछ।
یار عدنان، میں جینونلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے ہر چیز اس میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی. جیسے میرا خیال ہے شاید مصطفیٰ نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات بھی کی. میری دانش میں جو ہمارے ہاں حالیہ جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کے جو جماعتیں اقتدار میں رہی ہیں ان میں تحریک انصاف کی حکومت میں شامل تھی. سر ٹھیک ہے نا؟ اس میں میرے لیے ٹی وی پہ آنا حرام تھا، فائن. لیکن اس دور میں بھی پی ڈی ایم کیا نہیں بنی، پی ڈی ایم کا اجلاس نہیں ہوا. ہوئے پی ڈی ایم کے اجلاس ہوتے تھے. افتتاحی اجلاس جو ہوا وہ بلاول بھٹو زرداری کے گھر میں ہوا، جہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ہم نے تنظیم کرنی ہے. میں بھی زرداری ہاؤس میں پھر اس کے بعد پہلا اجلاس اس کے بعد اسی ہوٹل کے قریب ایک ہوٹل میں ہوا. ہوٹل میں ہوا. اس کے قریب جہاں یہ ہے اسی ہوٹل میں سب سے پہلے جلا وطنی سے نواز شریف نے خطاب کیا. یہ بھی درست ہے یا نہیں؟ اب آپ جب پی ڈی ایم بنا رہے تھے اور ان دنوں آپ کے پاس جو سہولتیں دستیاب تھیں، اور آپ کو میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں ابتدا میں ہی اور انتہائی دیانتداری سے اپنی ذاتی مثال واضح کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ کچھ وہ آئیڈیل ماحول نہیں تھا، لیکن اس آئیڈیل ماحول میں بھی جو سہولتیں نصیب تھیں، آپ کم از کم ان سے آج کی اپوزیشن کو محروم تو نہ کیجیے. اس سے حاصل کیا کرنا چاہتی ہے حکومت؟ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گلی میں آج چاند نکلا، صرف ہم ہی ہم ہیں. جمہوریت میں ہم ہی ہم ہیں تو نہیں ہوتا. ہائیبریڈ کہہ لو، جو مرضی کہہ لو، اگر ہائیبریڈ بھی کہنا ہے تو ہائیبریڈ میں بھی کوئی نہ کوئی تھوڑی سی جمہوریت تو رکھنی پڑے گی نا. ہائیبریڈ دو چیزوں کے ملاپ سے ہی ہوتا ہے نا. اگر اجازت دے دے حکومت تو معاملات خراب بھی تو ہو سکتے ہیں صاحب. کیا ہوگا؟ اپوزیشن کی ساری جماعتیں اکٹھی او بھائی، کتنی جماعتیں ہیں اس میں؟ محمود خان نچکزئی بیٹھیں گے، پی ٹی آئی بیٹھے گی، پی ٹی آئی بیٹھے گی، ان کے رہنما ہی بنائیں گے. ہاں. لمیٹڈ نمبر ہی بیٹھے گا نا. ہاں اس میں وہ بیٹھیں گے، تقاریر کریں گے، تقاریر کے اختتام پر ایک کوئی بھی اعلامیہ آ قرارداد جائے گا. آئے گا، پھر اعلامیہ آئے گا. اللہ خیر صلی اللہ. تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ کون سا طوفان آ جائے گا؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں. نہیں، وہ حکومت جو بیچاری گنی چنے طریقوں سے بیٹھی ہو، جو 2/3 اکثریت بھی کسی وجہ سے لے کے بیٹھی ہو، وہ یہ برداشت کر سکتی ہے کہ کوئی آواز اٹھائے ان کے خلاف؟ اسلام آباد کے پارلیمان سے 2.5-3 کلومیٹر کی دوری پہ ایک یار 4 اگست کو آپ نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا ہے. ہاں پنجاب اسمبلی میں جو دھینگا مشتی ہو رہی ہے، آپ کا خیال ہے وہ 4 اگست میں نہیں ہوگی؟ نہیں، وفاق میں کیوں ہوگی؟ وہ تو پنجاب میں ہوئی نا سر. ایسے یہاں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. بہت سارے آرام سے آ کے ایسے بیٹھتے ہیں نہیں جیسے یہاں دیکھیں، اس دفعہ کی اپوزیشن ایک کام بڑا اچھا کر رہی ہے، آتی ہے، احتجاج کرتی ہے، بائیک آؤٹ کر کے باہر چلی جاتی ہے. کسی تمیزدار اپوزیشن ہے سر. کی. لیکن اب نہیں نہ ہوگی نا. اب تو انہیں پنجاب سے 2 قدم آگے بڑھنا ہوگا نا اپنی وفاداریاں ثابت کرنے کو. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہ اتنے عرصے سے میں سیاست کو اتنے قریب سے دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں فورسی نہیں کر سکتا کیا ہوگا. یہاں بھی حالات آپ کو پنجاب جیسے نظر آ رہے ہیں. سر میں کہہ رہا ہوں پنجاب سے 1 سٹیپ فارورڈ نظر آ رہے ہیں. کیا باتیں آپ کر رہے ہو؟ اس صورتحال میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ان کو حکومت ان کو جو ہے وہ باقاعدہ یہ مسالہ، یہ بارود فراہم کر رہی ہے پھٹو کہ پھٹے. کل اگر حکومت پوری فورس کے ساتھ ان کو یہاں نہیں کرنے دے گی تو کیا کریں گے بیچارے؟ کریں گے، کوئی بات نہیں. لیکن کیا وہ کہیں رپورٹ نہیں ہوگا؟ چلیں آپ نے پورے پاکستان میں کل ہمارا سیگمنٹ ہوگا، اس پہ دیکھ لیجیے گا. اور ہو سکتا ہے پہلا سیگمنٹ وہ بھائی ہو سکتا ہے ہم نہ کر پائیں. میں اعتراف کرتا ہوں اپنی کمزوری کا، شاید نہ کر پائیں. لیکن عالمی میڈیا کو کیسے روکیں گے؟ کیا پاکستان میں انٹری بین ہے عالمی میڈیا کی؟ نہیں. اچھا، سوشل میڈیا کو کیسے روکو گے؟ نہیں روک سکتے. نہیں روک سکتے. تو ہو سکتا ہے مصطفیٰ نواز اور یہ سارے مل کے کہیں اور کسی گراؤنڈ میں چلے جائیں، کہیں اور بیٹھ جائیں. نہیں خیر، وہ اگر وہ اس میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا، وہ جنرل مشرف صاحب مشرف صاحب کے زمانے میں
نواز شریف کے نام سے نون بنانی تھی نا، ہاں تو کہیں کو رضامند نہیں ہو رہا تھا، تو ان کے والد مرحوم حاجی نواز کھوکھر صاحب نے F8 میں 2 میں جو ان کا آبائی گھر ہے اس کا لون دیا تھا، وہاں وہ پھر جماعت کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اچھا تو ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ نواز یہ بھی کر دے، لیکن چونکہ اب اس نے کیمرے کے سامنے کمنٹ کر دیا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے، جو کریں گے یہی کریں گے، سڑک پہ کریں گے، تو شاید ایسے ہی ہو جیسی، لیکن کوئی ضرورت نہیں بن رہی ہے، یعنی میری دانست میں جتنا اس میں میں سوچتا ہوں، تاریخ یہی ہے نا سر، نواز شریف صاحب کے ٹائم میں بھی یہی ہوا، پھر وہ بھائی تاریخ نہیں ہے نا، میں تو بتا رہا ہوں کہ پی ٹی ایم بنتی ہے، بلاول بھٹو زرداری جو ہیں اس کو یعنی مدعو کرتے ہیں اور وہاں پہ یہ سارے لوگ آتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جی اب یہ ہم پی ڈی ایم کی شکل اختیار کریں گے، اور پی ڈی ایم کی شکل اختیار ہوتی ہے ایک ہوٹل میں، اب یہ بھی جب پی ڈی ایم اور اس ہوٹل کے میں پی ڈی ایم کے قیام کی تمام کاروائی جو ہے وہ تمام ٹی وی اسٹیشنوں پہ لائیو دکھائی جاتی ہے، اب یہاں پہ سنیے دھیرے جس میں نواز شریف کا خطاب حوالہ لیں تب حالات بدل چکے تھے، مریم نواز کا ایک جلسہ تھا، وہاں پانی چھوڑ دیا گیا، اس شہر کا نام مجھے بھول گیا، جلسہ نہ ہو پائے، ندیم ملک صاحب کے انٹرویو میں لائیو چلنا تھا، بند کرا دیا گیا، تو یہ ہوتا رہا عمران خان، تب جب عمران خان کے حالات اچھے نہ رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تب یہ حالات آئے کہ چلیں جی اب پھر ہم نے سندھ ہاؤس کی دیواریں ان کو، یہ تو انہوں نے پھلانگی تھی، ہمارے لیے دروازے کھولے گئے تھے، آؤ کور کرو، صورتحال بدل گئی تھی، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ نے بدل گئی ہو؟ ابھی نہیں بدلی، آپ کس اعتماد سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں حالے نہیں بدلی سر، حالے نہیں بدلی، نہیں آپ یہ فرض کرنا چاہتے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بدل گئی ہے، لیکن سیاستدان جو ہے وہ بھائی یہ کیرم کی ٹھہرے نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس سندھ ہاؤس میں لوگوں نے دیواریں پھلانگی اور ہم صحافیوں کے لیے دروازے کھولے گئے تھے، وہاں ایک منڈی اور بھی لگ سکتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، حالات ایسے نہیں اور میرے بھائی خیبر پختونخوا کس کے پاس ہے؟ چلو ہاؤس، وہ تو پی ٹی آئی والوں کے پاس سر، یہ اگر وہاں اجلاس کر لیں اس کا لون اتنا بڑا نہیں آئے تھے، بھائی سمبالک ہی کرنا ہے نا، ہاں کل جماعتی کانفرنس تو وہاں ہو سکتی ہے سر، ہو سکتی، اس کے یعنی کہ بھی چنیدہ سیدھا رہنماؤں نے بیٹھنا ہے، بھائی حالات جو ہیں دیکھو، برائے مہربانی یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ پاکستان جو ہے ہماری سیاست، ہماری ریاست، اس میں مد و جزر یہ رولر کوسٹر کی طرح ہے، کبھی یوں کبھی یوں، نہیں ابھی تو یوں ہی ہے سر، یوں، ابھی تو اڑان اوپر کی طرف، کس کی؟ موجودہ حکومت کی، جناب محترم وزیر اعظم آج جا رہے ہیں وہ سنے شاید انہوں نے چین جانا ہے، چین سر، چین، تو ٹھیک ہے، وہ اڑان بھر رہے ہوں گے چین، نہیں ویسے بھی اڑان اوپر کی جانب ہے، اڑان اوپر کی جانب، سر بالکل ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ، اب بات سنو میری، میرے منہ میں خاک، اگر ہم 16 اکتوبر 1977 کو یہ اپنا 16 اکتوبر 1988 کو یہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، تمہیں کتنی اڑان پہ نظر آتے جنرل ضیاء اللہ؟ ٹھیک ہے وہ تو چلیں، میرے پاس ٹائم کم ہے، جاتے ارے ٹائم، او یار میں کی کریں، جب آپ ایسی گفتگو کرتے ہیں ٹائم کم ہو جاتا ہے، یہی نا، یہی تمہارے اندر جو میں نے دیکھا ہے، قاسم خان صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا، او یار کیا آپ نے سنا وہ انٹرویو؟ جی، بیکفل انٹرویو، مجھے افسوس ہوا کہ وہ یہ انٹرویو انہوں نے موصوف نے کیوں دیا۔ اردو ترجمہ سر، اردو ترجمہ یہ ہے کہ دنیا میں اور تو کہیں کو ہماری بات نہیں سنتا، امریکہ میں کچھ واقفین ہیں جن کی اکثریت پاکستانی ڈاکٹروں پہ مشتمل ہے اور ان کے چند جاننے والے ہیں، تو لہٰذا ہم نے کہا وہ یہاں کے بدعت فریاد کریں۔ یار اصل بات یہ ہے کہ امریکہ کا چیف ایگزیکٹو جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، نہیں یہ جو لوگ کہتے تھے کیا ہم غلام ہیں حقیقی آزادی کے نعرے، آپ اردو ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ امید کہ امریکہ سے ہی جو ہے وہ کنجی وہاں ہے رہائی کی، کمرہ نمبر 804 کی جڑی کنجی ہے نا طالبی، وہ ادھر ہے۔ مسئلہ یہ ہے میرے پیارے، میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں، میں انتہائی دیانتداری سے سمجھتا ہوں، میں انہیں زیر بحث نہیں لانا چاہتا، بچے ہیں، بچوں کا باپ گرفتار ہے،
ان کی پریشانی سمجھی جا سکتی ہے. مجھے عمران خان کی سیاست سے 2 کروڑ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی پریشانی کو اپریسیٹ نہ کرنا ایک سفاکانہ عمل ہے. ہوگا میری دانش میں اس عمر میں پہنچ کر سب کچھ دیکھنے کے باوجود. Having said this, میں مصر رہوں گا کہ یہ تو بچے کو نے اپنے باپ کا پورا نیریٹو تباہ کر دیا. تو شہر شہر گھومتے رہے اپنی حکومت میں، کبھی سائفر لہرا رہے ہیں اور کبھی ایبسولوٹلی ناٹ اور کبھی حقیقی آزادی اور رجیم چینج. ہمارے ہاں روزمرہ الفاظ یعنی بن گئے تھے، ان کو آپ نے یوں کر کے ختم کر دیا. کیا کر رہے ہو بھائی آپ؟ اب یہاں امریکہ کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا کہ یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیسے؟ آج تک ایک موقع بتاؤ کہ جس دن اس نے یہاں پہ جمہوریت بحال کیا، وہ نام بتاؤ، وہ سال بتاؤ. نہیں سال بتاؤ، وہ حکومت بتاؤ. امریکہ کو کیا پڑی ہے؟ انہیں اپنے کام سے کام ہے. امریکہ کا بیک فٹ پہ جانا، اس میں امریکہ کا کوئی رول نہیں تھا. کیسے؟ وہ بہت آخر میں جب پتا چلا کہ یار ہم نے اتنا انویسٹ کیا اور کام نہیں آ رہا، تو چلیں ایک اور گیم چلا لیں. اور اس میں یہ انڈرسٹینڈنگ شامل تھی کہ ہی ول کنٹینیو ایز دا پریزیڈنٹ آف امریکہ. کیا بات کر رہے ہو؟ مجھے سمجھا رہے ہو اس کا کہ وہ کیا ہے؟ اس طرح مت کرو. اچھا دوسری بات یہ ہے، وہ یار ٹائم نہیں مکا. اچھا چلو 1 منٹ. 1 منٹ نہیں ہے. یہاں پہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ چیزیں یوں، واچ آؤٹ. آج تمہیں فور وارن کر رہا ہوں. لاہور میں میاں اظہر کی وفات کے بعد قومی اسمبلی کی ایک نشست خالی ہوئی ہے، وہاں پہ ضمنی انتخاب ہونا ہے. احمد ناصر چٹھا کے بیٹے احمد ناصر چٹھا کی نااہلی کے بعد پنجاب کے اپوزیشن لیڈر احمد بچھر کی نااہلی کے بعد، ارے بھائی اس طرح کے 3-4 ضمنی الیکشن ہماری سیاست کو یقیناً بدل کر رکھے. میں یہ فور وار کر رہا ہوں. اب مانیں یا نہ؟ سر صاحب دیکھیں، اب آپ کہیں گے کہ میں اب آپ کے سامنے بولوں تو سورج کو چراغ دکھاؤں. اگر مینج ہوتے ہیں الیکشن یار، جس کی حکومت ہوتی ہے مشینری اس کی ہوتی ہے، چیزیں مینج ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں مینج ہو جائیں گی. تو ڈسکا میں کیوں کام نہیں آیا جب عمران خان صاحب کی حکومت؟ اس وقت کیوں نہیں مینج ہوا تھا؟ گلے تو نہیں پڑے گا سر. نہیں تو ڈسکا ارے بابا چلو، ڈسکا وہ گلے تینوں پڑا سیٹیں نا. جن کا آپ نے حوالہ دیا وہ ان کی نہیں تھی، اب بھی نہیں ہوں گی. ان پہ اس کا کوئی اثر نہیں آئے گا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی اثر اس کا کیا آئے گا امپیکٹ؟ مجھے آپ لاہور سے واقف ہیں تھوڑا؟ نہیں سر، میں صرف پڑھا ہوں NC. یہ جانتے ہیں میاں اظہر صاحب جو ہیں ان کا حلقہ کون سا ہے، کون سا علاقہ ہے، کون سی برادری ہے، اور کیا وہ آبادی کے اعتبار سے لاہور کی سب سے بڑی آبادی ہے؟ ہر اچھا کیا یہ بات یہ محسوس آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ جب کسی شخص کا تازہ ترین انتقال ہوا ہو تو عام طور پر ان کی وفات کے بعد جو نشست خالی ہوتی ہے وہاں لوگوں وہ یہ طے کر لیا جاتا ہے. ایک سمپتی ویو آئی ہے میاں اظہر صاحب کے بارے میں، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ہاں جو مرضی کرے نہیں کر سکتے. یو کین ناٹ. ٹھیک ہے. اب لاہور شہر میں ان کی خالی کردہ نشست کے ارد گرد جب ہنگامہ آرائی ہو گئی یا کوئی ہلچل مچ گئی، کوئی رونق لگ گئی، تو ان کے گلے پڑ جائے گی وہ. اب اس میں تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا ہو سکتا ہے یہ دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے ذرا 2 قدم دوری پہ کھڑے ہوں ان تینوں جنوں. ہو سکتا ہے اسے کہیں کہ جی وہ جو بھی نامزد کرے ان کو نہیں الیکشن لڑیں، بٹ کوئی نواں بچ نہ لڑیں کچھ بھی. ایک وقفہ جی. ویلکم بیک ناظرین. صاحب آپ سے میں عرض کر رہا تھا نا حالات بدل رہے ہیں. ابھی میں نے ٹویٹر میں دیکھا وہ عمر ایوب صاحب نے خط لکھا تھا چیف جسٹس صاحب کو کہ جی یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے مئی 29 کا کوئی زیادتی ہو رہی ہے، تو افواہ اس پہ چل رہی ہے کہ یار یہ سوشل میڈیا کی خبروں کو ذرا پنچ آف سالٹ لینا چاہیے کہ چیف جسٹس آف پاکستان شاید ان سے ملاقات کر کے ان کی اینی وے میں آپ کو مجھے یقیناً آپ اپنے ذہن میں کوئی اور کو موصول لے کر بیٹھے ہوئے تھے. مجھے صبح سے تنگ کیا ہوا ہے یہ جنگ اخبار کی ہیڈ لائن ہے، شوگر مافیا نے یعنی مافیا نے 400 ارب روپے 300 ارب روپے سر 300 ارب روپے
یہ کمال ہی ہے. ہاں آپ نے مالکان کہا, میں نے مافیا کہا, مجھے معاف کر دیں. چلیں میں بھی معافی سمجھتا ہوں سر. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھی انہوں نے تو 300 ارب روپے کما لیے. سر میں اور آپ جو غریب آدمی ہیں, اب تم دیانتداری سے بتاؤ کہ تمہیں چینی کتنے کی مل رہی ہے؟ 195 روپے کی لی ہے نا 2 دن پہلے. 2 دن پہلے 195 روپے کی پر کے جی. ٹھیک, چلو ہم یہ کہیں کہ جی 180 سے 200 کے درمیان تو ہے نا پورے وطن میں, اور سنا ہے بہت جگہ مل بھی نہیں رہی. اور یہ دنیا کی مہنگی ترین چینی ہے, آپ کو پتہ ہے؟ جی سر. اس وقت جو ہے پچھلے سال کے مقابلے میں عالمی منڈی میں چینی کی قیمت جو ہے وہ 14% کم ہے. ہیلو, ہاں اچھا, گزشتہ 3 ہفتوں میں عالمی منڈی میں ہاں مسلسل یہ قیمت کم ہو رہی ہے. وجہ اس کی پتہ ہے کیا ہے؟ سر کہ بھارت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اکتوبر سے اپنے ہاں موجود چینی کو ایکسپورٹ کرے گا. اکتوبر کیوں؟ ان کا کرشنگ سیزن شروع ہونا ہوگا. تو بھائی ہاں یہ بات آپ اپنے دشمن سے بھی سیکھ سکتے ہیں یار, کرشنگ سیزن تک نو ایکسپورٹ. کرشنگ سیزن سٹارٹ ہو, پھینک دو مارکیٹ. وہاں پہ بھی آپ ایک چیز کلیئر کر دیں کہ ہندوستان میں پالیسی ہے کہ کرشنگ سیزن کے دوران جو سٹاک بچا ہے وہ ایکسپورٹ ہوگا, نہیں چیز نہیں ایکسپورٹ ہوگا. چلو تو اور اچھی بات آپ بھی کر لیں. دنیا میں 2 ہی بڑے ایکسپورٹر ہیں چینی کے, ایک برازیل, اور اس کی لیکن مقدار کم ہے کیونکہ وہ اپنے گنے سے وہ ایتھنال کو ہوتا ہے نا, وہ جو پیٹرول کی طرح استعمال ہوتا ہے, اس کو استعمال کرتے ہیں. دوسرا ان کا پرابلم یہ ہوا ہے کہ ان پہ بھی وہ ٹرمپ نے وہ ٹیرف لگا دیے ہیں, تو شاید ان کا کچھ وہ مسئلہ ہو. تو گلٹ ہے اس وقت عالمی مارکیٹ میں چینی کا, بھارت کی وجہ سے اور کم ہو رہی ہے. ادھر ہمارے ہاں آج میں کی خبر پڑھ رہا تھا, اپنے بھائی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں, افسار عباسی صاحب, وہ تو شوگر پہ انہوں نے لکھا نا, اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ قیمت اس لیے بڑھی کہ ایف بی آر نے پورا وہ نا جاسوسی نظام, کیمرے شیمرے ڈیجیٹل ڈزن کر کے تو ٹیکس جمع کیا 107 ارب سے بڑھ کے 152 ارب ہے, بڑھا دیا نا. یعنی 41% اضافہ. ٹیکس وصول کر لیا مالکان سے, شاباش. اس کے بعد عوام کے لیے وہی چینی 30% مہنگی کر دی. یعنی جو ٹیکس وصول کیا تھا حکومت نے, وہ شوگر مل مالکان نے تیرے اور میرے اوپر ڈال دیا. اس سے پہلے 300 ارب روپے کما لیے تھے. وہ علیحدہ سے کمائے. ابھی اسی پہ دل نہیں بھرا ہماری پیاری حکومت کا. اب فیصلہ یہ کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے حکم پر شوگر انڈسٹری کو ٹوٹلی ڈی ریگولیٹ کر دیا جائے. اس سے کیا مطلب آپ کا؟ سمجھو یہ کہ جی ابھی آپ کو لگانی ہوتی کہیں شوگر تو آپ کو اجازت لینی ہوتی ہے, میں تو وہ لگا سکتا ہوں یا نہیں, تو اس سے بھی آپ بچ جائیں گے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں حکومت چینی کے کاروبار میں دھندے میں مداخلت ہی نہ کرے, کسی بھی نوعیت کی, صرف ایک کام کر لے, وہ یہ کہ 5 لاکھ ٹن جو ہے نا, جو تقریباً 1 مہینے کی کھپت ہے, وہ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے گوداموں میں جمع کر لیں صرف. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو شوگر ملیں ہیں یہ 50% کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہیں, ان کی استعداد ہے. ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ یہ 70% کریں, اور اگر یہ 70% کریں گے تو اضافی پیدا ہوگی 85 ملین
ٹن چینی اس کو ہم غیر ملک بھیج دیں گے، اور پھر اس کے بدلے ہمیں $1.5 ارب کا منافع ملا کر. یہ انہوں نے کیلکولیٹ کیا. اس دوران کسی نے وہاں جو بیٹھا ہوگا میٹنگ میں، اس نے کہا کہ یار یہ چینی کی قیمت بڑھ گئی. انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ لیں گے کہ ایسا کریں گے کہ چینی کی قیمت بڑھ گئی تو ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ان کو سبسیڈائز کر دیں. اب تم پہلے BISP کو انفارم کرو گے. او میرے بھائی، ورلڈ بینک، عالمی بینک بار بار ریپیٹ کیے چلے جا رہا ہے کہ پاکستان کے 45% لوگ خطے غربت سے نیچے ہیں. جا چکا. اچھا، پاکستان میں افرادی طور پر، انفرادی طور پر صرف 15% لوگ یعنی گھریلو استعمال کے لیے چینی خریدتے ہیں. باقی تو وہ بڑے بڑے وہ جن کے وہ ہوتے ہیں یہ وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ کو پتا ہے یہ جو کرپشن ہے چینی کی، جی بتائیے. اربوں روپے ہے. آپ نا سمپل گوگل میں جائیں ہاں. اور جو فگر میں یہاں کوٹ کر رہا ہوں، چیئرمین FBR مجھے سو کریں، یہ شوگر مل مالکان مجھے سو کریں. انہوں نے، آپ کو پتا ہے جب عمران خان لاکھ برا تھا، عمران خان صاحب گیا، وہ سیٹ کر کے گیا کہ 72 روپے پر کلو پہ آپ شوگر مل مالکان ٹیکس دیں گے. انہوں نے اگلے سال ریوائز کرنی تھی. یہ اتنے خوش تھے وزیر اعظم بننے کے اور حکومت لینے کے بعد، انہوں نے وہ بیس پرائس سیٹ ہی نہیں کی. وہ اب جنوری میں آ کے کی کہ ہوں 120 روپے تو دے گے. 3 سال شوگر مل مالکان نے انی مچائی. نصرت جاوید، عدنان حیدر سب لیں گے 150، 160، 170. وہ ٹیکس دے رہے تھے 72 روپے پہ. پتا ہے آپ کو اس بات کا؟ باقی پیسے جیب میں. اب آ جائیں شوگر بار بھیجنے کی. جو انہوں نے شوگر بار بھیجی ہے نصرت جاوید صاحب، پاکستانی روپاؤں میں پر کے جی، یہ ملین ٹن کو آگ لگائیں یار. یہ سمجھ نہیں آتی جو آپ ملین ٹن بولتے ہیں. وہ کلو لینا ہے، میں بھی کلو لینا، میں نے کلو دسو. پر کے جی 150 روپیہ کلو اینا بیچیے بار. تو کتنی بلا 150 روپے اینا بار بیچیے. اب جب مجھے دے رہے ہیں باہر سے لے کے تو میں خریدوں گا 280 روپے. نہیں 250 روپے، 249 روپے. 249 روپے. اس پہ IMF اعتراض ہے کہ 249 میں ہم 55 روپے سبسڈی دے گی. آخری منٹ آنے دیں. 100 روپے، میں 100 روپے کس چیز کے دوں؟ میں برازیل سے چینی خریدتا ہوں نا سر. پتا آپ کو لینڈنگ پرائس کراچی میں مجھے کتنی پڑتی ہے؟ 119 یا 120 روپے. میں تھائی لینڈ سے خریدتا ہوں گڈ کوالٹی چینی. مجھے پتا ہے کراچی پورٹ پہ کتنی پڑتی ہے؟ سمندر پہ کتنے روپے پڑتی ہے؟ 118 روپے، 117 روپے. وہ ایک کتوں منگا رہے ہیں چینی جی 250 روپے، وہ 55 روپے سبسڈی دے رہے ہیں. مطلب یہ اپنی جیبیں بھری جا رہے ہیں. پہلے انہوں نے چینی باہر بھیجی، 72 روپے پہ ٹیکس دیتے ہوئے باقی پیسے جیب میں ڈالے. پر کے جی کے حساب سے 100 روپیہ مزید جیب میں ڈالا. اب کہہ رہے ہیں کہ باہر سے چینی منگاؤ اور وہ ہم دیں گے 250 روپے کلو. تو آپ برازیل سے لے لیں 120 روپے کی پڑے گی. آپ تھائی لینڈ سے لے لیں 118 روپے کی پڑے گی. یار اس پہ 30 روپے ڈال لو بھائی، بند کر دو یہ شوگر ملے. آپ کو تو پاکستان کا پانی کم ہو گیا. آپ ڈسکریج کریں گنے کو اور شوگر کو، اتنی اگائیں جتنی آپ کی ضرورت ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں 50 سے 70% بڑھاؤ. نہیں گنا اور چاہیے نا. نہیں چاہیے. بیوقوف بنا رہے ہیں سب کو. یہ ہم الو کے پٹھے ہیں یار. اب کس کو بیوقوف بناتے ہیں؟ وہ زمانے گئے. وہ میں ٹرالی، اور ٹھہرو جی ٹائم یار، وہ ٹرالی آتی ہے جو باہر کھڑی ہوتی ہے، وہ مہینہ آپ باہر کھڑتے ہیں، اس کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ٹرالی آئے آپ کرشنگ میں ڈالو، وہ 50 سے 80 ہو جائے گی. گنا مت اگاؤ، یہی گنا جو اگ رہا ہے بس یہی رہے. 2 نمبری چھوڑ دو. 2 نمبری چھوڑوں گے تب آپ کے پیسے ختم ہو جائیں گے. آپ لوٹیے عوام کو، لوٹیے جتنا لوٹ سکتے ہیں. ہم لوٹنے کے لیے تیار ہیں. اللہ حافظ.